السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ولاگ میں بڑا ہی ڈرتے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ بھائی طاقتور لوگ ہیں سامنے، لیکن بات تو کرنی پڑتی ہے، کیا کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب کالے بھونڈ بمقابلہ فوجی سپرے، چھوڑے گا نہیں مارے گا، اور اب بند ہوگا عمران خان کا ٹویٹر یعنی ایکس اکاؤنٹ، جس کے 20 ملین سے بھی زائد فالوور ہیں۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو ایک خبر، وہ جو 28 مئی کو سماعت ہونی تھی سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ جو ہے اس نے یہ سماعت کرنی تھی، لیکن 28 مئی کو دے دی گئی یوم تکبیر کی چھٹی، تو وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اب وہ سماعت بھی بالکل اپنے آخری مرحلے پر ہے، اور جو اب سماعت ہوگی اس کی جب آئندہ سماعت کے لیے اب اس کو فکس کر دیا گیا ہے، اور آئندہ سماعت ہوگی جناب پیر کے روز، یہ جو اب کمنگ منڈے ہے اس کی سماعت ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی تقریباً 1 گھنٹہ کے قریب جو ہے وکیل صاحب نے وقت لینا ہے، اور اس کے بعد جواب الجواب کے لیے جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں وہ ٹائم لیں گے غالباً 45 منٹ۔ تو یہ اس چیز کا امکان ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور اگر فیصلہ محفوظ نہ ہوا تو فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے۔ اور سائفر کیس جو ہے وہ بڑا اس حوالے سے اہم کیس ہے، اس کے اوپر اب اپیلوں کی جو سماعت ہو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور ان کے فالورز کو۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی خصوصی عدالت سے۔ یہ جناب آج اس کے جج ہیں ملک اعجاز آصف، انہوں نے سینٹرل جیل اڈیالہ میں جا کے مقدمات کی سماعت کی، اور وہاں پر جناب اس موقع پر کچھ درخواستیں دائر کی گئی تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے۔ ان درخواستوں پر کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ایک تو جناب جج صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں سے فون پر بات کروائی جائے۔ اب فون پہ ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ ہوتی ہے، بس جیسے بھی ہوتی ہے، لیکن بات کروانے کا حکم انہوں نے جاری کیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو ان کے علاج معالجے کے حوالے سے درخواستیں تھیں، اس پر جناب یہ حکم دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ جو عمران خان صاحب کے خون کے نمونے ہیں وہ پیمز کے ڈاکٹر لیں گے، لیکن وہ جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان جو شوکت خانم اسپتال والے ہیں، ان کی موجودگی میں لیے جائیں گے۔ اور جو ہے وہ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جی جو بشرا بی بی ہیں ان کے جو خون کے نمونے ہیں وہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ وہاں سے کروانے کے لیے درخواست دی گئی ہے شوکت خانم ہسپتال کے لیے، اور ایک عمران خان صاحب نے درخواست دی ہے بشرا بی بی کی اور ان کی ملاقات کے لیے۔ اب بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ درخواست متعلقہ عدالت میں دائر کریں، کیونکہ بشرا بی بی کا اس عدالت سے تو تعلق نہیں بنتا، تو اس وجہ سے اس عدالت نے کہا کہ جو متعلقہ عدالت ہے اس کو آپ درخواست دیں، تو وہ تو سیشن کورٹ اسلام آباد بنتی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اس میں جو تھوڑی سی عجیب بات ہے، عجیب کیا تھوڑی سی کیا بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ بڑے عجیب سے لاڈلے ملزم ہیں جی، جو اب ذرا دیکھیے، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے، کہاں سے ٹریٹمنٹ ہوا؟ سرکاری اسپتال سے، اس لیے کہ جو جیل کا قیدی ہے یا حوالاتی ہے وہ تو سرکاری اسپتال سے اس کا ٹریٹمنٹ قانونی طور پہ ہو سکتا ہے، تو وہ وہیں پر تھے۔ اچھا، جب سرکاری اسپتال نے رپورٹیں دے دیں کہ جناب ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا نہیں، یہ سرکاری والے فراڈ کر رہے ہوں گے، لہٰذا میرا جو ذاتی اسپتال ہے اس کا جو ڈاکٹر ہے، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کا ذاتی معالج ہے ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ جا کر کے ٹیسٹ لے گا اور ان کے رپورٹیں دے گا، وہ رپورٹ دے گا تو پھر ہم مانیں گے، اور پھر وہ جا کے رپورٹ دی۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب خود قید میں ہوں تو وہ سرکاری اسپتال کو نہیں مانیں گے، وہ اپنے علاج ذاتی معالج سے علاج کروائیں گے یا اس کی نگرانی میں کروائیں گے، جبکہ دوسرا جو بندہ ہے اگر کوئی اور عمران خان کی حکومت ہو تو اس کو بھی عمران خان کے پرائیویٹ اسپتال کا معالج جا کے چیک کرے گا، اس کو اپنا پرائیویٹ معالج لانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ انصاف کا نظام ہے، اور یہ اس نظام میں عمران خان بہرحال مسلسل لاڈلا ہے، کیونکہ عمران خان کو جتنی بھی سہولیات ملی ہوئی ہیں، جتنے احکامات ہو رہے ہیں، ملاقاتوں سے لے کر جیل کی سہولیات سے لے کر سپریم کورٹ میں پیشی سے لے کر، یہ سارے کے سارے معاملے جو نہیں ہیں وہ لاڈ کے تحت ہی چل رہے ہیں، ورنہ نہ کسی جیل مینول میں ایسی کوئی گنجائش ہے، نہ ہی قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے نا
جتنے یہ جیلوں کے اندر قیدی پڑے ہوئے ہیں ان سب کی اپیلیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لگی ہوتی ہیں، تو وہ فریق تو ہیں ان کے اندر، تو کیا ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی بھائی، وکیل پیش ہوتے ہیں۔ وہ تو بندہ جیل میں بیٹھا تھا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ منظور ہوئی ہے یا مسترد ہوئی ہے، اس کی ضمانت منظور ہوئی ہے مسترد ہوئی ہے۔ تو یہ لاٹ صرف عمران خان کو ہی دستیاب ہے، اور یہاں پہ وہ جو ہیں وہ اب ہم کیا کہیں بھائی، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، ہم تو ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک بات کو ہم ضرور کہیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے خود کو کہا ہے کہ ہم کالے بھونڈ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، تو لہٰذا وہ پھر جو کالے بھونڈ کی جو سہولیات ہیں وہ تو پھر ان کو دستیاب ہیں۔ یہ جج صاحب نے کہا بھائی ہم نے نہیں کہا۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہوا کہ جناب یہ ہو گیا، اور پھر جناب آگے اگر ہم اگلی خبر کی طرف بڑھیں تو اگلی خبر ہے اسلام آباد سے، اور وہ بھی وہی لاڈلے والا معاملہ ہے کہ جناب جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عمر شبیر صاحب، اور تھانہ شہزاد ٹاؤن کے 2 مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، یہ ہنگامے توڑ پھوڑ مظاہرے گراؤ جلاؤ اس حوالے سے مقدمات ہیں۔ ان پر جناب عمران خان صاحب ان میں ملزم تھے، اور ان کی سماعت مکمل کرنے کے بعد عدالت نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں اسلام آباد کے عمر شبیر، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ آج سنایا گیا، اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف شہادتیں ناکافی ہیں، تو لہٰذا ان کو دونوں مقدموں سے بری کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ شہادتیں ناکافی قرار دیتے ہوئے انہوں نے بری کیا ہے، انہوں نے باعزت بری نہیں کیا۔ شہادتیں ناکافی ہونے کا مطلب ہے کہ شک کا فائدہ دے کے بری کیا، تو یہ باعزت بری ہونے میں اور شہادتیں ناکافی ہونے میں بری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ خیر یہ ہوا، لیکن اس کیس کی ٹائمنگ بھی بڑی دلچسپ تھی کہ ادھر سے جو ہے وہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز آتی ہے، اور اس پریس ریلیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ 9 مئی کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا، اور اس کے ساتھ اسی وقت اسلام آباد کے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے 2 مقدموں سے عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے بری کر دیتی ہے۔ اور یہ صرف یہ 2 مقدمے نہیں ہیں، اسلام آباد میں میرا خیال ہے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں گزشتہ کوئی 1 مہینے کے اندر ان کو 7-8 مقدموں میں عمران خان صاحب کو بری کیا گیا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کہاں سے ہو رہا ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور جو ایک ان کا جو ججز ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ طور پہ وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اور پھر جوڈیشل ماتحت عدلیہ کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی بات کرے۔ اچھا جناب، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے جو عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اپیل وہ جی کی ٹویٹ کی، جس کو آپ ایکس کہتے ہیں اور ٹویٹ کو پوسٹ کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو 1971 کے معاملات کو ملایا پاکستان کے موجودہ معاملات سے، اور جنرل یحییٰ کو ملایا جنرل عاصم منیر سے، اور پھر اپنے آپ کو ملایا انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سے۔ اچھا، جب اس کے اوپر دیکھا کہ یہ ٹویٹ کام خراب ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو گوہر صاحب ہیں جو پارٹی کے چیئرمین، وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا، کیونکہ عمران خان صاحب تو منع بچے ہیں، ان کو کیا پتہ، معصوم آدمی ہے، ان کی تو کوئی بھی ٹویٹر اٹھا کے ان کی کر دیتا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم بیرسٹر گوہر کی بات پہ کیسے یقین کر لیں، اس لیے کہ اگر عمران خان کو نہیں پتہ تھا اور وہ ٹویٹ ہو گیا اور وہ کہتے ہیں غلط ہو گیا، تو وہ ابھی تک ڈیلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ میں نے ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، ایکس ہینڈل جو ہے، اس پہ جا کے چیک کیا، وہ ابھی تک موجود ہے، وہاں پر ویڈیو موجود ہے پوری، ساتھ ان کی جو ٹویٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ بھی مضمون پورے کا پورا موجود ہے، تو وہ پھر ہٹایا کیوں نہیں؟ اچھا، یہی سوال پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں سیکرٹری اطلاعات ہیں یا ان کے ترجمان جو ہیں آفیشیل رؤوف حسن صاحب، ان سے کیا، اور کیا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پسندیدہ اینکر جو ہیں کاشف عباسی نے۔ اب کاشف عباسی نے 2-4 سوال کیے، تو ذرا دیکھیں وہ جواب کیا دیتے ہیں رؤوف حسن صاحب۔ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی ٹیم کا کام ہوگا، تو میں تو سوشل میڈیا کی ٹیم میری ڈومین میں نہیں آتی، میں تو سیکرٹری اطلاعات ہوں، میں جو ہے وہ اس کی ٹیم کو نہیں دیکھتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اب کاشف عباسی ان سے مختلف سوالات کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ میں ٹویٹ دیکھوں گا تو اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہوں، اور خان صاحب جو ہیں وہ خود نہیں اپنا اکاؤنٹ چلا رہے، لیکن کون چلا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے پتہ نہیں کیا، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں بزی تھا، اور خان صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے ان کو بھی علم نہیں ہے۔ تو پھر یہی سوال کاشف عباسی نے کیا کہ وہ پھر ڈیلیٹ کیوں نہیں ہوا؟
تو اس نے کہا نہیں میں اصل میں بزی تھا. ان کا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈومین نہیں ہے, اور یہ تو عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں. تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتہ, دیکھیں گے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض چیز ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. اور یہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے باہر سے چلتی ہے, اور مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. اور مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آئیں بائیں شائیں والی باتیں وہ کر رہے تھے. وہ نہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کی جائے گی. اچھا, پھر جب ان کو کاشف عباسی نے کہا کہ جی اگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا تو یہ جتنے اراکین اسمبلی ہیں ان کو سوشل میڈیا ٹیم نے باقاعدہ رابطے کر کے کالز کر کے یہ کہا کہ اس کو ری ٹویٹ کرے, اور تمام اراکین اسمبلی نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے. تو اس کا بھی کوئی جواب رؤوف حسن صاحب کے پاس نہیں تھا. اچھا, پھر رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, میں اس کو دیکھوں گا, میں اس کی انکوائری پارٹی کے اندر ہم اس کی انکوائری کروائیں گے. اچھا, انکوائری آپ کس چیز کی کرواتے ہیں؟ اس چیز کی آپ کراتے ہیں جو غلط ہو گیا. اچھا, اگر غلط ہو گیا تو پھر ڈیلیٹ تو کریں نا, انکوائری بعد میں کرتے نہیں کہ وہ کس نے چلایا. اب وہ یہ نہیں کہ صرف ٹویٹ ہوا ہے, وہ باقاعدہ ایک ویڈیو بنی ہے, اس میں پورا ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے. اس کو عمران خان صاحب کے 20 ملین سے زیادہ فالوورز والے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا ہے. اس کو ان کے تمام اراکین اسمبلی اور ان کی پارٹی لیڈرز نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے, اور ان کی فالوئنگ نے ری ٹویٹ کیا ہے. وہ ایک آگ جو لگانی تھی نا انہوں نے پاکستان کی جو نئی نسل کو گمراہ کرنا تھا, وہ انہوں نے کر لیا ہوا ہے. اپنا کام وہ اس سے جو انہوں نے لینا تھا وہ لے چکے ہوئے ہیں. اب وہ صرف اپنے آپ کو قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں, ہم دیکھیں گے پارٹی میں کریں گے, لیکن وہ جو ہے نا وہ اپنی اکڑ انہوں نے اسی جگہ پہ قائم رکھی ہے. ٹویٹ کو وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہے. آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس طرح سے ان کے مطلب کام کرنے کا طریقہ کار ہے. اب اگر ہم بات کریں نا کہ یہ ٹویٹر عمران خان کو پتہ نہیں تھا, سر سچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے, آپ بلیو کریں گی ایک گالی بھی ایسی نہیں ہے جس کی ڈائریکشن مبینہ طور پہ خود عمران خان صاحب کی طرف سے الفاظ تک آتے ہیں. ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پوری ان کی سوشل میڈیا ٹیم, ان کے ہزاروں اکاؤنٹس, لاکھوں ان کے فالوورز ایک ہی گالی دے رہے ہوتے ہیں سب کو. ایک ہی مضمون چل رہا ہوتا ہے. یہ جو ان کے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ سارے, اور جو ان کے سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں, ان کے اراکین اسمبلی ہیں, پارٹی عہدیدار ہیں, ایک ہی گالی چل رہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ایک دفعہ وہ گئے کے پی کے وزٹ پہ, وہاں پہ بھی ان کی اپنی پارٹی کی حکومت تھی. خصوصی طیارے میں انہوں نے واپس آنا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں, ایک اعلیٰ افسر ہیں, میں ڈپارٹمنٹ کا نام بھی نہیں لیتا, ہمیں بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. وہ انہوں نے جو متعلقہ کام سے پوچھا, انہوں نے کہا یار میں نے بھی اسلام آباد جانا تھا, تو پی ایم نے واپس جانا تھا, ان کی جہاز میں جگہ ہے. انہوں نے کہا ہاں جگہ, آپ بیٹھ جائیں. وہ کہتے وہ بیٹھ گئے. اب وہ افسر جو تھے وہ اپنی جگہ پہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار پرائم منسٹر کے ساتھ میں ٹریول کر رہا ہوں, اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں گے جہاز میں, جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں فلاں محکمے کا ہوں, تو وہ مجھ سے میرے محکمے کے بارے میں کوئی بات پوچھیں گے, پتہ نہیں یار پی ایم مجھ سے کیا پوچھے گا. اب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی جہاز کے اندر عمران خان صاحب سوار ہوئے ہیں, اسلام آباد تک پورے رستے وہ صرف یہی بتاتے رہے اپنے ساتھ لوگوں کو کہ کس کو کیسے گالی دینی ہے اور کس کو کیسے گالی دینی ہے, کس کی ایسی تیسی کیسے کرنی ہے اور کس کی ایسی. کہتے ہیں یار میں حیران کہ یہ پرائم منسٹر لیول کا بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو کبینہ شبینہ کے اجلاس بھی کم ہی کرتے تھے. دن میں 4 اجلاس ترجمانوں کے ہوتے تھے. صرف یہ طے ہوتا تھا کہ کس کی ایسی کی تیسی کیسے کرنی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کی تھی اس وقت شاہد خاقان عباسی نے, اور مریم اورنگ زیب تھیں, اس میں شیخ رویل اصغر تھے, اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کے باہر. اب وہ ریڈ زون ہے, وہاں پہ باہر کا بندہ آ ہی نہیں سکتا. اور چونکہ اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی تو ان کے ورکر آئے, ان کی وزارت داخلہ نے ان کو انٹری دی, اسلام آباد پولیس نے, تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا. تو کیا ہوا, وہ جب بندے کھڑے تھے ساری کارروائی کر کے, تو اندر سے شہباز گل صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو میں نے بتایا جو آپ نے یہاں پہ کارنامہ کیا ہے, انہوں نے آپ سب کو شاباش دی ہے. تو یہ وہ کلچر تھا جس کو عمران خان پروموٹ کرتے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنی بڑی کو گالی دے گا, جتنا بڑا کوئی بدتمیز ہوگا, اتنا بڑا اس کا مقام ہوگا. آپ دیکھ لیجئے وہ شیر افضل مروت, کون جانتا تھا شیر افضل مروت کو؟ آج سے سال پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا. کیا ہوا, ایک اس میں تپڑ مار بیٹھے اس کو, جو پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے, افنان اللہ غالباً نام ہے ان کا. تو وہ ایک تھپڑ تو انہوں نے مار دیا, اس کے بعد انہوں کو خاصی ان کو پڑی, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن انہوں نے یہ حرکت کی, اسکرین پہ تھپڑ مار دیا.
اور پھر وہ جو پروگرام بڑھ گیا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، واہ 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 کہ جناب بلے بلے ہوگی، پارٹی کے ایم این اے بن گئے. تو یہ ان کا کرائٹیریا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ استادی کرنے کی کوشش کریں ان کے ساتھ جن کے ساتھ استادی نہیں چلتی. بات سمجھنے کی یہ ہے. اچھا پھر جو آپ آج صبح جو پروسیڈنگ ہوئی اس پروسیڈنگ کا بہت سارا حصہ میں نے آپ کو بتایا اپنے دن والے ولاگ میں، پھر اس کے بعد صدیق سائی صاحب نے شام والے ولاگ میں آپ کو بتایا. تو وہ میں اب اس کی تفصیل میں جا کے کیس میں آپ کو ٹائم نہیں لوں گا، لیکن اس میں ایک بڑا خاص لفظ استعمال کیا گیا جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے، جب پرائم منسٹر نے غالباً ایک دن پہلے ایک تقریر کر کے کہا تھا کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑوں کی نشاندہی انہوں نے کی کہ جی کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کے لیے سہولت کاری کرتی ہیں یا 9 مئی کے ملزمان کے لیے سہولت کاری کرتی ہیں، جو بھی ان کا مقصد تھا. تو اس پر جناب بڑے سیخ پا ہوئے جسٹس اطہر من اللہ، اور انہوں نے پوچھا اٹارنی جنرل سے کہ جی آپ کے پرائم منسٹر صاحب یہ بات کہتے ہیں تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارے؟ ان کا نہیں جی وہ تو جو پچھلی عدلیہ کے ججز سے ان کے بارے میں کہا. تو انہوں نے کہا نہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ہم جو ہیں وہ کالی بھیڑیں نہیں ہیں، کالے بھونڈ ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اپنے آپ کو کالا بھونڈ کہنا ایک سپریم کورٹ لیول کے جج کی طرف سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھونڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھونڈ ایک ایسا کیڑا ہے جو فلائی کرتا ہے اور بہت زور کی کاٹتا ہے اور بہت پین دیتا ہے. تو بیسکلی وہ دھمکی دے رہے ہیں بیٹھ کے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے بھائی جج صاحب معافی کے ساتھ ہم آپ کی گفتگو جو آپ نے ریمارکس دیے ہیں یا گفتگو کی ہے اس کی اسی پر بات کر رہے ہیں. تو وہ مطلب وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ پھر ہم کاٹتے بھی ہیں. وہ بھونڈ لڑ جاتا ہے نا جی، پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ لڑ گیا ہے. اب یہ ترموڑی، ڈڈار، بھونڈ یہ ساری ایک ہی مطلب قبیل کی مختلف قسم کی کیڑے ہیں. تو یہ مطلب میسج ہے کہ پین ہوگی. اور بھائی صاحب کون سی پین ہوگی؟ پھر کہتے ہیں یار بندہ ذرا اپنی اس ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتا. عدلیہ کا بڑا ہمارا وہ احترام ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں وہ جو بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس عہدے کی اہمیت ہوتی ہے، اس منصب کا احترام ہوتا ہے. جو جج کا منصب ہے اس کا بڑا احترام ہوتا ہے. ادروائز یہاں پہ تو سچویشن یہ ہے کہ یہ جتنے بھونڈ شونڈ باہر باتیں کرتے ہیں نا، جتنے لوگ اپنے آپ کو بھونڈ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی بڑی تکلیف دیں گے. 9 مئی بھی انہوں نے شاید اپنے آپ کو بھونڈ سمجھ کے کیا تھا ساروں نے، اور ابھی تک ان کو سہولت کاری بھی کی جا رہی ہے. تو وہ بھائی صاحب آگے پھر وہ فوجی سپرے ہے، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ مارے گا. وہ ایڈ آپ نے دیکھا ہوگا، چھوڑے گا نہیں مارے گا. وہ بڑے سے بڑے کیڑے کو مار دیتا ہے. لیکن اب وہ جسے کہتے ہیں نا وہ بوتل انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. آج ذرا آپ دیکھ لیجئے وہ جو انہوں نے ٹویٹ وہ کیا ہے، پریس ریلیز جو جاری کیا ہے فارمیشن کمانڈرز کے بعد، جو انہوں نے کانفرنس کے بعد جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے بڑی شرافت سے آپ کو، اب دیکھیں نا وہ فوج ہے، وہ فوج کا ایک ادارہ ہے. وہ اب آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تیری ایسی دی تیسی کر دیں. وہ ذرا تمیز سے، تہذیب سے، طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 9 مئی والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ جو ہے جو ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں ان سب کو بھی سزا ملے گی. اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. بھائی وہ آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں کہ بھائی انصاف کرو، عمرانداری بند کرو، لیکن نہیں، ہم تو بھونڈ ہیں بھائی. تو وہ پھر فوجی جو نہیں وہ سپرے ہوتا ہے ان کے پاس، وہ چھوڑے گا نہیں مارے گا والا. تو معاملہ پھر یہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس وقت یہ سچویشن یہ بنی ہوئی ہے. اچھا دوسری طرف وہ جو انہوں نے بات کی، عمران خان صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا جو اب ان کے وہ حلق میں پھنس گیا، اگر وہ اپنی طرف سے ٹویٹ کر کے اور اس کو پھر ڈیلیٹ نہ کر کے وہ مطلب کہتے ہیں ہلکی ہلکی بدماشی بھی ساتھ دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں ڈیلیٹ کیا، ہم تو اپنی بات زبانی کہہ رہے ہیں، ہم اپنی بات پہ کہہ وہ غلط ہو گیا، یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے، لیکن اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایف آئی اے کو حکم ہو گیا کہ جناب انکوائری کرو. اب جناب خبر یہ ہے کہ جی یہ جو عمران خان صاحب کا جو آفیشیل ایکس ہینڈل ہے جس سے شیخ مجیب الرحمان کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس کے بارے میں ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے گی. یہ فیصلہ ہو گیا، بلکہ اس کے آرڈرز بھی جاری ہو گئے ہیں. اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک نوٹس ہے، اس کی کاپی ایف آئی اے کی ہے. اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو من گھڑت پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس ویڈیو میں، اور یہ خود تو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، تو پھر وہ کیسے ایکس ہینڈل استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اس کے تمام یو آر ایل وغیرہ وہ بھی ساری انہوں نے حاصل کی ہے، اور وہ اکاؤنٹس کہاں سے چل رہا ہے وہ تمام ٹیکنیکل ڈیٹا وہ اکٹھا کر رہے ہیں. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا جو ویڈیو
عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے. یہ بنائی کس نے ہے؟ بنانے والے بھی تو کوئی ہوں گے. اچھا اب یہ ایف آئی اے بھی تعین کر رہی ہے کہ جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے ان کو اجازت دی گئی ہے. عمران خان نے خود کی ٹویٹ کیا یا ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس چیز کی ٹویٹ وہ کریں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ایف آئی اے سلسلے میں 4 لوگوں کو ابتدائی طور پہ شامل تفتیش کر رہی ہے اور ایک تو خود عمران خان صاحب ہیں. دوسرے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ, عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ نہیں ہے, جو پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, دوسرے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, تیسرے جناب پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب ہیں, اور چوتھے جو پارٹی کے ترجمان ہیں رؤوف حسن. اب ایف آئی اے حکام نے کہا جی ان 4 بندوں سے تو تفتیش ہوگی. اب لازمی بات ہے باقی 3 سے ایف آئی اے بلا کر ہوگی اور چوتھے عمران خان سے جیل میں جا کر تفتیش ہوگی. اب یہ ہوگا کیا؟ ایف آئی اے کا جو ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر تو یہ عمران خان نے کی ہے, دیکھیں گے نا, ہو سکتا ہے جیل کے اندر ان کے پاس ایکسیس ہو. اب اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس وہاں پہ آئی پیڈ وغیرہ ہے, مطلب اس طرح کی خبریں آ رہی ہوں. یہ جیل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک عام آدمی بھی جو ہے نا وہ جو تھوڑا سا سوکھا آدمی ہے, اس کے اندر جیل کے اندر موبائل فون رکھنا یا یہ اندر سے نیٹ استعمال کرنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 4 پیسے لگتے ہیں, ہر چیز ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کو تو فالوور ہی بڑے ہیں بھائی, تو ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ شک ہے کہ وہ خود عمران خان صاحب کرتے ہیں ہینڈل, لیکن چلیں ہو سکتا ہے کوئی اور کرتا ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ یا تو انہوں نے کی ہے, اگر انہوں نے کی ہے تو قانونی کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ یہ ریاست مخالف پراپیگنڈا ہے نا بھائی, یہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا ہے, پاکستان کی فوج کے خلاف پراپیگنڈا ہے, پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف پراپیگنڈا ہے. تو یہ کارروائی پھر عمران خان کے خلاف ہوگی, تو ایک کیس تو اور بن گیا پھر. اب دوسرا آپشن کیا ہے؟ اب یہ بھی ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کی ہے تو ان کے خلاف کیس ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کی اور مجھے نہیں پتا کس نے کی ہے, یہی کہیں گے نا ابھی تک جو ان کا آفیشیل ورژن آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف یہی ہے, تو عمران خان سے بھی یہی بات کہیں گے. تو ان کا جی پھر کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ایکسکلوزیو, وہ یہ ہے کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ اپلیکیشن ہے, خان صاحب ادھر آپ اپلیکیشن لکھیں ٹویٹر کے نام, جو ایکس ہے کمپنی اس کے نام, اور کہیں کہ جی میرا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ مس یوز ہو رہا ہے, اس کو بند کیا جائے. اب یہاں پہ عمران خان صاحب گئے ہیں پھنس. یا تو عمران خان بند ہوگا اس کیس میں بھی جو نیا بنے گا, تو یا پھر ٹویٹر ہینڈل بند ہوگا جس کے 20.6 ملین فالوورز ہیں. تو اب اس مرحلے پر یہ آ گئے ہیں, اور اس مرحلے پر اب جو ایک عجیب غریب کے دوراہے پہ آ گئے ہیں, اور اب یہ معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے. سو اب پارٹیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑی ہیں, ایک طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں, دوسری طرف سے مسلسل جو ہے وہ برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں یہ مظاہرہ کب تک جاری رہتا ہے, لیکن جو خبریں ہیں آنے والے حالات کے حوالے سے وہ اچھی نہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب آ گیا تو عمران خان چھا گیا, تو عمران خان نے ایسا کر دیا, عمران خان نے یہ کہہ دیا, عمران خان نے وہ کر دیا. اور یہی وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ چک چکا کے مروا دیتا. تو یہاں پہ اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے. تو بات وہی ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی ہیں نا وہ کالے بھونڈ ہو یا پیلے بھونڈ ہو, فوجی سپرے چھوڑے گا نہیں, مارے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.